الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان ہے جس مالک کریم نے ہمیں آج تیسرا روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی. رمضان المبارک جو ہمارے پاس اس وقت موجود ہے، یہ صحابہ کرام کے احسانات کا بدلہ بھی ہے ہمارے پاس موجود. کیونکہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشور کا روزہ رکھا کرتے تھے اور سب صحابہ کرام بھی رکھا کرتے تھے. پھر اس کے بعد ایام بیعت یعنی کہ 13، 14، 15 چاند کی تاریخ کو روزہ رکھا جاتا، یعنی کہ سال کے 36 روزے بنتے ہیں اس حساب سے. پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا حکم جب جاری ہوا سن 2 ہجری میں، تو اس میں بھی اس بات کی اجازت تھی آغاز میں کہ جو چاہے رمضان المبارک کے روزے رکھ لے، اور جو روزے نہ رکھنا چاہے تو اس کی جگہ پر فدیہ دے. تو جو امیر صحابہ کرام تھے وہ فدیہ دے دیا کرتے تھے، اور جو غریب تھے وہ روزہ رکھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی پھر بعد میں منسوخ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. پھر اللہ نے حکم جاری فرما دیا کہ اب سب نے رکھنا ہے روزہ، لیکن مریض کے لیے اور سفر کرنے والے کے لیے، مسافر کے لیے اب بھی پھر اجازت ہے، اور یہ اجازت قیامت تک جاری رہے گی. اور پہلے جو صحابہ کرام، کیونکہ یہ حکم تھا کہ نماز مغرب سے نماز عشاء تک افطاری تو کر لیتے، تو نماز مغرب سے نماز عشاء تک کا ٹائم ہوتا کہ اس ٹائم کے اندر آپ کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں. جیسے نماز عشاء کا وقت شروع ہوتا تو پھر پوری رات کھانا پینا منع ہوتا، پھر آپ نہیں کھا سکتے، پوری رات بھی منع، پھر اگلا سارا دن بھی منع، پھر مغرب کے ٹائم ہوتا ہے. اس کو ہم آج کل اگر ایسے کہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں 8 روزہ. اور 8 روزہ بندہ جب رات کو سوئے آج کل کے دور میں، اور اس نے کھانا شانا کھایا ہوا تھا اور صبح اس کی آنکھ نہ کھلی، تو شرعی مسئلہ یہ ہے کہ اس کی نیت تھی رات کو روزہ رکھنے کی، صبح آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز کا وقت بھی گزر گیا، 8-9 بجے جب وہ اٹھے گا تو اس کی چونکہ نیت رات کی ہی تھی، اٹھ کے پھر نیت کر لے تو روزہ اس کا یہ ہو جائے گا. اور اس میں سحری کرنا یہ سنت مبارکہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سحری کیا کرو، سحری میں رب تعالیٰ نے برکت رکھی ہے. تو شروع میں رمضان مبارک کے اندر اس طرح کے معاملات تھے کہ ایک تو آپ نماز مغرب سے نماز عشاء کے دوران صحابہ کرام کھاتے، اور اس کے بعد پھر ساری رات اجازت نہ ہوتی، مطلب میاں بیوی کو آپس میں ملنے کی اجازت نہ ہوتی. پہلی راتوں میں، پہلے رمضان مبارک میں پوری رات اجازت نہ ہوتی، پھر پورا دن تو ویسے نہ ہوتی اجازت روزے کی حالت میں. اور روزے کا پھر ٹائم جو تھا وہ اس طرح چلا کرتا تھا 24 گھنٹے کا. اس پر بھی پھر حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صحابی لکڑیاں وغیرہ جنگل سے اکٹھے کیا کرتے تھے. تو لکڑیاں اکٹھی کرنے کے بعد جب گھر میں پہنچے، سارا دن کھیتی باڑی بھی کرتے رہے روزے کی حالت میں. جیسے گھر پہنچے تو انہوں نے اپنی گھر والی کو کہا کہ کھانا تیار کرو. انہوں نے کھانا تیار کیا. کھانا تیار کر کے تو انہوں نے جیسے ہی پیش کیا تو انہوں نے دیکھا آپ کی زوجہ محترمہ نے کہ آپ سو چکے ہیں. اس وقت چونکہ حکم یہی تھا کہ مغرب کے ٹائم آئے تھے، افطار بھی نہیں کیا تھا، سو گئے. اور سوئے جب تو پھر انہوں نے اٹھایا تو عشاء کا وقت بھی ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ جی سرتاج کھانا تیار ہے، کھا لیجیے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس طرح کرنے سے، اب یہ میرے اوپر حرام ہے کھانا.
اب تو میں پوری رات بھی گزاروں گا، اگلا دن بھی پورا گزاروں گا، تو پھر مغرب کے ٹائم میں افطاری کروں گا۔ تو اس طرح جب اگلا دن پوری رات بھی گزر گئی، ایسے ہی پھر اگلا دن جب دوپہر کا وقت آیا تو آپ کام کر رہے تھے تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ جیسے بے ہوش ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کرام نے یہ بات بتائی کہ حضرت سلمہ بن قیس جو ہیں یہ اس طرح معاملہ ان کے ساتھ ہوا ہے، تو اب روزے کی حالت میں ہیں تو بے ہوش ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق کے اندر آیت مبارکہ نازل فرمائی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ اب جو ہے آپ کے اوپر یہ جو پابندی تھی رات میں کھانے پینے سے یا جمع کرنے سے، مطلب میاں بیوی کے ملاپ، اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے۔ اب یہ حضرت سلمہ بن قیس کے اوپر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، کھانے پینے کے جو معاملات تھے رات کے اندر یہ پابندی ختم ہو گئی۔ اب دن میں قرآن کہتا ہے کہ فجر تک کھاؤ پیو، اب ہمارے لیے یہ بھی آسانی ہوگی۔ پھر ایک اس سے اگلی آیت مبارکہ کا جو حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اب بھی پابندی تھی اپنی بیگمات کے پاس جانے سے، تو حضرت عمر فاروق اور دیگر صحابہ کرام نے اپنی بیگم سے ملاقات کر لی رات کے وقت، اور صبح بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے۔ اور حاضر آج ہمارا کیا معاملہ ہے کہ ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہم اپنے دوستوں کو علی اعلان بلکہ فخریہ طور پہ کہتے ہیں میں کام کر چھڑیا، میں قتل کر چھڑیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ صحابہ کرام کا یہ عادت تھی، صحابہ کرام سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا شرمندہ ہوتے، نادم ہوتے اور بار بار رویا کرتے تھے، تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی عرض کی کہ یوں معاملات ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر آیت مبارکہ نازل فرما دی اور فرمایا کہ اب تم جو رات کی تمہارے پابندی تھی عورتوں کے پاس جانے کی، وہ پابندی بھی رب کریم نے ختم کر دی۔ تو اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ آج کل کے دور میں ہمارے لیے رمضان مبارک جو تشریف لایا ہے، اس میں ہم رات پوری کھائیں پیئے اور معاملات زندگی کے اوپر عمل کریں، اور پھر صبح فجر سے لے کر پھر نماز مغرب تک جو ہے ہم روزے کا خیال رکھیں۔ اور یہ صحابہ کرام کا جو اس رمضان مبارک جو ہمارے پاس پہنچا ہے، صحابہ کرام کے بہت بڑے احسانات ہیں۔ آج صحابہ کرام کے اوپر لوگ تان کرنے میں اور صحابہ کرام کے بارے میں باتیں کرنے میں، زبان درازی کرنے میں باز نہیں آتے، اور بڑے صحابہ کرام جن صحابہ کرام کی تو بات ہی کیا ہے، ایک کھیتی باڑی کرنے والا بھی اگر کوئی صحابی ہے تو وہ کھیتی باڑی کرنے والے جو صحابی ہیں ان کے احسان بھی ہمارے اوپر بہت زیادہ ہیں، ان کے احسان بھی بہت زیادہ ہیں۔ وہ صحابی عمل میں چاہے بالکل ہی کم ہیں، لیکن ان صحابی کا مقام و مرتبہ آج کل ہم اگر کسی بڑی ہستی کو مانتے ہیں، جیسے کہ حضرت غوث پاک کو مانتے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں، وہ سارے بزرگ جو ہیں وہ صحابہ کرام کی پاؤں کی جو مٹی ہوتی ہے ان کے برابر بھی ان کا رتبہ نہیں ہے۔ صحابیوں کا مقام و مرتبہ زیادہ ہے۔ چاہے کم ٹائم کے لیے بھی کوئی صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے ہیں، وہ صحابی ہیں، چاہے وہ گناہوں سے لت پت ہو کر کافر تھے، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، کلمہ پڑھا، صدقہ و خیرات بھی نہیں دیا، حج بھی نہیں پڑھی انہوں نے، نمازیں بھی نہیں پڑھی، گناہوں سے بھرے ہوئے آئے، کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد دار اسلام میں داخل ہونے کے بعد نبی کی زیارت کرنے کے بعد بے شک وہ فوت ہو گئے، پھر بھی ان کا مقام و مرتبہ اللہ کے ولیوں سے کئی درجے زیادہ ہے۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو دیگر صحابہ کرام ابو بکر و عمر و عثمان و علی، ان کے بعد جو صحابہ کرام 1,24,000 کم و پیش صحابہ کرام ہمارے سروں کے تاج ہیں،
ہمارے میں یہ جرت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ ہم ان کے مابین یہ فیصلے کریں اور ان کے بارے میں یہ اپنی زبان درازی کریں کہ ان کا مقام و مرتبہ ان کا اتنا، ان کا اتنا ہے۔ لیکن جو جید صحابہ ہیں، جو 4 خلفائے راشدین ہیں، ان کا مقام و مرتبہ، اور پھر بدری صحابوں کا مقام و مرتبہ، پھر عشرہ مبشرہ 10 صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ، ایک سے ایک بڑھ کر مقام و مرتبہ رب کریم نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا۔ اور سارے صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جاری فرما دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان پر راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ پر راضی ہیں۔ یہ مقام و مرتبہ صرف صحابہ کرام کے لیے ہے، مختص ہے، اور کسی کے لیے نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کے ہمارے پر بہت زیادہ احسانات ہیں۔ کسی ایک صحابی کا بھی ہم وسیلہ ڈال کر بارگاہ رب العزت میں دعا مانگیں تو وہ دعا کی قبولیت کے ذریعہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کے صدقے ہم سب کے روزوں کی حاضری کو قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الصلاة والسلام علیکم۔